الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والائن لفظ جو ہے واو اور لام اور ان ہے. واو کا معنی اور ہوتا ہے, لام لازم کا ہے, اس کا معنی ہم البتہ کر دیتے ہیں. ان اردو میں استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ اگر معنی ہوتا ہے. والائن اور البتہ اگر اتیتا اتا الف تا یا اس کا مادہ ہوتا ہے, لیکن یہ اتایاتی اتیان ہوتا ہے آنا. اگر اس کے بعد اتایاتی کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی لانا ہو جاتا ہے, جیسے اس کے بعد یہ با آ گیا ہے. اور البتہ اگر اتیت الذین آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب بکل آیت کوئی نشانی لے آئیں آپ ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتا کا آپ کے قبلے کی یعنی خانہ کعبہ کی. وما انتا اور نہیں ہے آپ, انتا ضمیر جو ہے منفصل ہے حاضر کی, اور نہیں ہے آپ بتابعن اتباع کرنے والے. اس کا مطلب کہ تابعین قبلتہم ان کے قبلے کی. وما اور نہ بعدہم ان کے بعد بتابعن اتباع کرنے والے ہیں قبلت بعد کے قبلے کی. ولئن اور البتہ اگر اتبعتا اگر آپ اتباع کریں, اتباعتا کا جو ہے روٹ ورڈ سب کا جو ہے تابعین ہی ہے. اگر آپ اتباع کریں احواءہم, احوا لفظ ہوائے نفس اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہا واو یا. ہوائے نفس ہوا ہوتا ہے بلندی سے نیچے گرنا, تو جو آدمی ہوائے نفس کا خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے وہ بلندی سے نیچے گر جاتا ہے. اگر آپ اور البتہ اگر آپ پیروی آپ نے کی احواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اگر من کے بعد بعد آ جائے تو من کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعد ما جاءک من العلم آ گیا آپ کے پاس علم. جو جاء عربی میں ہوتا ہے جا, اور عربی اردو میں ہوتا ہے آجا. آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے یعنی وہی الہی کا علم آ گیا. انکا بے شک آپ اذن تب اذن جو ہوتا ہے تب معنی ہوتا ہے حاضر کے لیے, اور اذا جب آتا ہے اس کا معنی جب ہوتا ہے ماضی کے لیے آتا ہے. تو اذن تب اسی وقت لمن الظالمین آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظالم جو ہے ظالمین ظالم کی جمع ہے, اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ظالمین ظلم. پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سب لوگوں کے خیر خواہ تھے کہ کسی طرح یہ دین پہ آ جائیں اور دین حق کو قبول کر لیں. آپ اہل مکہ کے لیے بھی اور اہل مدینہ کے لیے بھی اور یہود و نصارہ کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر خواہش تھی کہ یہ سارے کے سارے دین اسلام کو قبول کر لیں اور خانہ کعبہ کو قبلہ تسلیم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی اور آگاہ بھی کیا, اور آپ کے بعد امت مسلموں کو بھی آگاہ کیا. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ اور البتہ اگر آتَيْتَ کے بعد میں نے بتایا با آ گیا ہے. اگر آپ لے آئیں الذین ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب, اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس, آپ بکل آیت جتنی مرضی نشانیاں لے آئیں, آپ ہر نشانی ہر دلیل لے کر ان کے پاس آ جائیں. آپ کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں, آپ ان کو کوئی دلائل مطمئن کرنے کی کوشش کریں. ما تابعو قبلتک وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی, خانہ کعبہ کی. وہ ضد اور ہر درمی کا شکار ہو گئے ہیں, اس لیے وہ خانہ کعبہ جو آپ کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا ہے ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے, لیکن وہ آپ کے اس قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی, کیونکہ آپ کے پاس
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے, وحی آ گئی ہے, قرآن مجید کی آیت آ گئی ہے, اب آپ ان کے قبلے کی بھی پیروی کسی صورت نہیں کر سکتے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, اور نہ ان کے بعد دوسرے کے قبلے کی جو ہے وہ پیروی, بعض کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. یہود جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی طرف جو ہے منہ کر کے مغرب کی طرف جو ہے اپنی بات کرتے تھے, اور نصارہ جو ہے مشرقی کونے کی طرف جدھر حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی وہاں پہ اس طرح منہ کر کے اپنی بات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے قبلے کی کیسے پیروی کریں گے, یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یہود مغرب کی طرف جو ہے بات کرتے ہیں اور نصارہ مشرق کی طرف بات کرتے ہیں, یہ بھی اپنے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا والا ان اتباع تھا, اگر آپ نے اتباع کی اہواہم ان کی خواہشات نفس کی, من بعد ما جاءک من العلم, کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو اگر آپ نے پیروی, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیروی کرنی ہی نہیں تھی, امت کو آگاہ کیا گیا. اگر نبی کو اس سے آگاہ کیا گیا تو نبی تو پیروی کرنے والے ہی نہیں تھے, جو اللہ کا حکم آ گیا اسی کی پیروی کرنی تھی, ہوائے نفس کی تو پیروی نہیں کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا ان اتباع تھا, اگر آپ نے پیروی کی اہواہم ان کی خواہشات نفس کی, من بعد ما جاءک من العلم, کہ آپ کے پاس وحی الہی کا علم آ گیا, اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم قرآن مجید میں نازل کر دیا, آپ کو جو ہے یہ علم آ چکا ہے, تو اگر آپ ان کے خواہشات یہ کہ بھی آپ بیت المقدس کی طرف سجدہ نماز پڑھنے لگے اور ادھر بات کرنے لگے, تو اگر ایسا کیا انکا اذن, بے شک آپ اذن تب لمن الظالمین, ظالموں میں سے ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے. علم کے بعد تو جو ہے اللہ کا جو علم ہے وہی الہی کے ذریعے اسی کی پیروی لازم ہے, اس کے علاوہ کسی کی پیروی لازم نہیں ہے. یہ بات اگر ہماری امت کے سربراہوں کو یہ سمجھ آ جائے, جنہوں نے اپنا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی بجائے مغرب کو سمجھا ہوا ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو آگاہ کر دیا کہ آپ جو ہے ان کے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی. آج امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ کا قرآن سمجھ کر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.